الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، حضرات محترم، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی تلاوت کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ انہی فرامین مبارکہ کی روشنی میں سیرت طیبہ کے مقدس و مطہر عنوان سے کچھ معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ انسان اپنے محسنوں سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ احسان شناسی اور اپنے محسنوں سے محبت و عقیدت انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور ایک سلیم الفطرت انسان کبھی بھی احسان فراموشی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی احسان فراموشی کو اپنائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر گردانا جاتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کوئی پیار محبت سے ہمیں چائے کی ایک پیالی پلا دے، کوئی دوران سفر ہمارے لیے اپنی نشست خالی کر دے، تو ہم اس کے اس احسان کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ لیکن یہ احسانات وقتی ہیں، ان کی افادیت بھی محدود ہے۔ اس کائنات میں ہمارے سب سے بڑے محسن، منعم حقیقی اللہ رب العزت کی ذات مبارک ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں احاطہ شمار میں لانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے احسانات کے بعد بنی نوع انسان پہ سب سے زیادہ احسانات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور آپ کے احسانات کا، آپ کی نوازشات کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوقات کو محیط ہے، تمام عالمین کو محیط ہے۔ شجر و حجر ہوں، شمس و قمر ہوں، بر و بحر کی کوئی مخلوق بھی آپ کے احسانات اور نوازشات کے دائرہ سے باہر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا وصف اور لقب عطا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا۔ جب آپ کی رحمت سب عالمین کو محیط ہے تو پھر کوئی عالم بھی آپ کے احسانات سے مستثنی کیسے ہو سکتا؟ وہ عالم ارواح ہو، عالم
دنیا ہو، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، یا کائنات کا کوئی بھی عالم جس کی تعداد حضرات مفسرین نے ہزاروں میں لکھی ہے کہ دنیا کے تمام عالمین کی تعداد ہزاروں میں، تو کوئی عالم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں، آپ کے نوازشات، آپ کے احسانات سے محروم نہیں ہے۔ ہم اس عالم ارضی کی بات کریں تو عالم ارضی کی تمام تر رونقیں میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی مرہون منت ہے۔ یہ تو پہلی وحی کی ادنا سی تجلی ہے۔ جاہلیت کی تاریکیوں میں اگر علم کا یہ سورج طلوع نہ ہوا ہوتا تو دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوری رہتی، اور اس کی یہ ساری رونقیں کبھی جلوہ نہ دکھا سکتی۔ انسانوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انہیں انسانیت کی الف با سکھائی ہے، انہیں درس انسانیت دیا ہے۔ آپ نے انسان نما درندوں کو انسانیت کا سبق نہ پڑھایا ہوتا تو لوگ دور جاہلیت کی طرح جانوروں اور درندوں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے۔ صرف ایک مثال نمونہ کے طور پہ عرض کر دوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تعلیمات رحمت سے پہلے جو پانی پینے پلانے پہ، مویشیوں کو پانی پینے پلانے پہ لڑتے اور جھگڑتے تھے، اور یہ لڑائیاں کئی کئی سال جاری رہتی، پیغمبر کی تعلیمات رحمت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی جان نکل رہی ہے، لیکن اس وقت بھی اپنے ساتھ لیٹے زخمی مسلمان بھائی کی فکر ہے کہ مجھے پانی نہ پلاؤ، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، شاید اس کی جان بچ جائے۔ تو انسانی طبقات کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو آپ کے احسانات کا مرہون منت نہ ہو، مرد ہوں، عورت ہو، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، اپنے ہوں، دشمن ہوں، مزدور ہوں، ملازم ہوں، آقا اور مالک ہو، رعایا ہو یا حکمران، ہر طبقہ کو آپ نے نوازا۔ عورتوں کو نئی زندگی دی جنہیں جینے کا حق نہیں تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جینے کا حق دیا، مردوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، حکمرانوں کو رعایا کا خادم بنایا، مالکوں کو ملازموں سے ہمدردی اور احسان کا سبق دیا، دانشوروں کو صحیح سمت عطا کی، اصحاب فلسفہ کا قبلہ درست فرمایا، دوشیزاؤں کے سروں پہ چادر عصمت ڈالی، بے نوا اور بے کسوں کی دستگیری فرمائی، اور بادشاہوں کو شاہی میں فقیری کے گر سکھائے۔ آپ سے انسانیت کے تمام طبقات نے فیض پایا، لیکن اشرف المخلوقات کا تاج رکھنے والے انسان، اور ان میں بھی دولت ایمان سے مشرف ہونے والے اہل ایمان مسلمانوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایک ایک فرد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کس قدر بے چین رہتے تھے، اس کا اندازہ آپ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے لگائیں۔
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کہ میرے پیغمبر شاید آپ اپنی جان ہلکان کیے جا رہے ہیں، صرف اس غم میں، اس حسرت میں کہ یہ لوگ اس حدیث پہ، اس قرآن پہ، اللہ کے اس فرمان پہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے پیغمبر آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پہ غم نہ کھائیں۔ اتنا پیغمبر امت پہ غم کھاتے کہ اللہ کو تسلی دیتے ہوئے پیغمبر کو ارشاد کرنا پڑتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر ان پہ غم نہ کیجئے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو چالے چل رہے ہیں کفار اور آپ کے مخالفین، ان کی وجہ سے آپ کسی قلبی تنگی میں مبتلا نہ ہوں، آپ کسی بے چینی اور کڑن کی وجہ، پیغمبر کو اپنا تو کوئی غم نہیں تھا، ان کے لیے تو اللہ کا وعدہ کہ اللہ نے انہیں منصب ختم نبوت پہ فائز کیا، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا، مقام محمود عطا کیا، شفاعت کبریٰ نصیب فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جیسا بلند مقام عطا فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ساتھ ہوگا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے چینی کی، اس غم کی وجہ کوئی اپنا ذاتی غم نہیں تھا، کوئی اپنی اولاد کی فکر نہیں تھی، اپنے قبیلے کنبے کی فکر نہیں تھی، بلکہ اپنی امت کی فکر تھی، امت کی راحت کا خیال تھا کہ کس طریقے سے میری یہ امت دنیا اور آخرت کی تکلیفوں اور مصائب سے محفوظ ہو جائے۔ آپ کو کس قدر یہ فکر دامنگیر رہتی تھی، اسے قرآن نے یوں بیان کیا، جس کے بارے میں نے گزشتہ جمعے بالتفصیل عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی اسی رافت و شفقت کو اللہ نے بیان کیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر آئے تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو بات تم پہ شاق گزرے، تمہیں مشقت میں ڈالے، وہ ان پہ بڑی گراں گزرتی، حریص علیکم، تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے، بڑی رحمت فرمانے والے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ ایمان لا کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہے۔ کافروں کے کفر پر جمے رہنے سے ذات نبوت پہ جو اثر آتا تھا، اس تعلق سے بار بار قرآن نے آپ کو تسلی دی، وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، میرے پیغمبر جو آپ کی اس ہمدردی، آپ کی مخلصانہ دعوت کے باوجود بھی کفر کا راستہ اپنائے ہوئے ہے، تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ تو ہر وقت امت کی فکر سوار رہنے سے آپ کا یہ حال تھا کہ آپ ہمیشہ غمگین رہتے۔ کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست لہ راحہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر وقت ایک غم کسی کیفیت آپ پہ طاری رہتی، ہر وقت آپ ایک گہری سوچ میں مبتلا رہتے، کسی پل آپ کو چین اور سکون نہیں آتا تھا۔ سفر و حضر میں، جلوت و خلوت میں، ہر وقت اللہ کا یہ لاڈلا پیغمبر، اللہ کا محبوب پیغمبر، امام الانبیاء، سید الانبیاء پیغمبر امت کے لیے
ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ انسانوں کی فکر اسے ہر وقت لاحق رہتی تھی، راتوں کی تنہائیاں اسی فکر سے آباد ہوتی تھیں، لوگ آرام کی نیند سو رہے ہوتے تھے، ہمارے پیغمبر سجدے میں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے تھے، رب اغفر لی امتی، اے اللہ میرے لیے میری امت کو بخش دے، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم میں مذکور دعا تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لیکن فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، جو اب میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، تو یہ نہیں کہا اللہ تیری پکڑ سخت ہے، تیرا عذاب سخت ہے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے کہا فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ قرآن میں مذکور دعا تلاوت کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ ان نافرمانوں کو، ان کی نافرمانی کفر کی بنا پہ اگر تو سزا بھی دے تو ہیں تو تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یہ تیری کسی مجبوری کی بنا پہ نہیں، تو غالب ہے، تیرا یہ بخشنا جو ہے وہ حکمت کی بنا پہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و کتار رونے لگے اور بار بار زبان پہ یہی کلمات دہراتے رہے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ پیغمبر کے رونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جبریل امی کو حکم دے کے بھیجا کہ میرے پیغمبر آپ اس قدر فکر مند نہ ہوں، ہم آپ کی امت کے سلسلہ میں آپ کو خوش کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کی یہی فکر، امت کے ساتھ یہی لگاؤ، یہی محبت، یا پیغمبر کی یہی وفا۔ سنن ترمذی کی اور حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے لیے فکر مند رہتے، روتے، راتوں کو تڑپتے امت کے لیے، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ میرے پیغمبر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی امت کی فکر چھوڑ دیں، ہم آپ کو یہ ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کی آدھی امت کی بخشش کی ضمانت گارنٹی آپ کو ابھی دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ دوسرا اختیار یہ کہ آپ قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ سے جتنی امت بخشوا لیں، تو میرے پیغمبر نے آدھی امت کا سودا گوارا نہیں کیا، فرمایا مجھے آدھی امت کا سودا منظور نہیں، میں قیامت والے دن اس وقت تک اللہ کے عرش سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میں ہر اس امتی کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں لے جانے کا اللہ سے فیصلہ نہیں لے لوں گا جس نے ایک دفعہ صدق کے دل سے مجھ محمد الرسول اللہ پہ کلمہ پڑھا ہوگا، میرا کلمہ جس نے صدق کے دل سے پڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کے ساتھ وفائیں، کبھی پیغمبر اس امت کے ساتھ وفا میں نماز میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیغمبر آپ پہ سلامتی ہو، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تیری سلامتی میرے اوپر تو ہے ہی، لیکن میری تسلی جب ہوگی، میری تسلی تب ہوگی جب اس سلامتی میں آپ میری امت کو بھی شامل کر لیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ بھی سلامتی ہو، اللہ کے نیک بندوں پہ بھی سلامتی ہو۔ کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ اپنی اس وفا کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ عید کے موقع پہ 2 جانور منگواتے، 2 مینڈے منگواتے ہیں،
ایک کو اپنی طرف سے ذبح کرتے ہیں اور دوسری کو ذبح کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اسے میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے قبول فرما لے جو قربانی کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے ہوں گے۔ کہیں پیغمبر امت کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی ہے جس کی قبولیت کا یقینی وعدہ اللہ نے ان سے کر رکھا۔ پیغمبر نے طائف میں اپنے وجود کو لہو لہان کروایا، وہ دعا نہیں مانگی۔ پیغمبر نے احد میں اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا، وہ دعا نہیں مانگی۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو 6 سال جو ہے وہ حبار ابن اسود سلمی کے لگائے ہوئے نیزے کی وجہ سے زخمی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھا، پیغمبر نے وہ دعا نہیں مانگی۔ پیغمبر نے ابراہیم اپنے بیٹے جو سیدہ ماریہ سے پیدا ہوئے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، اسی عالم میں نزع کی کیفیت طاری ہو گئی، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جو اس قدر مغموم ہے بیٹے کے لیے تو آپ اللہ کے حضور دعا کر لیں کہ اللہ آپ کے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ میرے پیغمبر نے کہا نہیں، وہ دعا تو میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہوئی۔ فرمایا ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں اللہ سے مانگ لی، لیکن میں نے وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ میں نے دنیا میں اپنے وجود پہ ساری تکلیفیں جھیل لی ہیں، میں نے اپنے خاندان پہ دنیا بھر کے ظلم و ستم دیکھ لیے، میں نے اپنی بیٹیوں کو گھر آ کے طلاقیں دیے جانے کو گوارا کر لیا، میں نے اپنے وجود کو زخمی کروا لیا، اپنے دندان مبارک شہید کروا لیے، اپنے چچا کو شہید کروا لیا، لیکن میں نے وہ دعا اللہ کے حضور نہیں مانگی کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب پیغمبر کی ان وفاؤں کا ہم نے کیا صلہ دیا؟ پیغمبر کی مسلسل ہم لگاتار وفاؤں کے بدلے میں ہماری طرف سے مسلسل جفا ہی جفا۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم نے پیغمبر کی وفاؤں کا بدلہ عملی طور پہ جفا سے دیا ہے۔ وہاں سے محبت ہی محبت کی برسات ہے اور ادھر سے مسلسل جو ہے وہ اعراض ہے، جس کی ہر فکر پہ امت کی فکر غالب تھی، اسی کے ساتھ امت نے جفا کی کوئی شکل چھوڑی نہیں ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑی جفا پیغمبر کے دین سے اعراض ہے، پیغمبر کے طریقوں سے منہ موڑنا ہے، پیغمبر کی سنتوں سے دور ہونا، جسے پیغمبر نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اسے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آج بدقسمتی سے مسلمان پیغمبر کی اسی سنت اسی طریقے سے جو ہے وہ دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس امت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ، لیکن آج اس سرمایہ سے ہی امت تہدامت ہے۔ ہم نے رسول اللہ سے وفا کے، رسول اللہ سے محبت کے خود ساختہ طریقے اپنا لیے ہیں، لیکن پیغمبر نے جو طریقہ اپنی محبت کا بتلایا، جو قرآن و حدیث نے پیغمبر سے وفا کا طریقہ بتلایا، ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ کہیں میرے پیغمبر نے حضرات صحابہ کو دیکھا کہ پیغمبر کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پہ مر رہے ہیں۔ پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ حب اللہ کا یا رسول اللہ، رسول اللہ آپ کی محبت میں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا من اطاعنی فقط احبنی، جس نے میری اطاعت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کے اس پیمانے پہ پورا اتر کے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کہیں فرمایا من احیا سنتی فقط احبنی،
جس نے میری سنت کو زندہ رکھا، میری سنت کو قائم رکھا، میری سنت پہ عمل کرتا رہا، میرے لائے ہوئے دین، میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور یہی شخص جو ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہم نے پیغمبر کے اس فرمان کو سنا تو ہے، لیکن عملی طور پہ اسے نظر انداز کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، صحیح بخاری کی روایت، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے لائے ہوئے دین سے جو ہے وہ منہ موڑا، اعراض کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنت سے دوری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ کی سنت سے دوری در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت سے محرومی کی دلیل اور علامت ہے۔ قرآن و حدیث میں تو اللہ نے اپنی محبت کا معیار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کو قرار دیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دو اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو فَاتَّبِعُونِي، مجھ محمد الرسول اللہ کی پیروی کرو۔ صلہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اب تم اللہ کے محب نہیں رہو گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بشری تقاضوں کے بنا پہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور آپ کی اطاعت سے روگردانی کو اللہ نے کافروں کا عمل قرار دیا ہے۔ مومن آپ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ ہمیں قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں، منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنا یہ کافرانہ طرز عمل ہے، مومن کا طرز عمل نہیں ہے۔ ہم حضرات صحابہ کو دیکھیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی ایمان میں بڑھ سکتا ہے، نہ محبت و عشق میں بڑھ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے حضرات صحابہ ہیں، نہ صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی پہلے گزرا ہے، نہ قیامت تک صحابہ سے زیادہ رسول اللہ سے کوئی محبت کرنے والا آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کی محبت پہ قربان کیا۔ صحابہ کی زندگیاں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ ہر چیز برداشت کر سکتے تھے، لیکن نبی کی سنت سے بے اعتنائی برتنا، لاپرواہی برتنا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے، کھانا پیش کیا گیا، ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اٹھانے لگے۔ پیغمبر کا حکم یہی ہے کہ اگر کھانا کو نیچے گر جائے اسے صاف کرو، اسے کھاؤ، ضائع نہ کرو اللہ کا رزق۔ کھانے لگے، ساتھ والے ساتھی نے کونی ماری کہ یہاں ہم سفیر بن کے آئے ہیں، شاہانہ رسم و رواج ہے، پروٹوکول کے تقاضے ہوتے ہیں، تو یہاں اگر یہ لقمہ اٹھایا، یہ مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال کریں گے کہ یہ اتنے بھوکے اور ندیدے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس نے تو کوہنی مار کے چپکے سے سمجھانا چاہا، بھرے دربار میں کھڑے ہو کے وہ لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا اترک سنتی لہؤلاء الحمقى، میں ان بے وقوفوں کے لیے اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے، سواری پہ بیٹھنے کے بعد گھوڑے کو گھمایا اور پھر مسکرانے لگے، تو کسی نے پوچھا اس کی وجہ، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پہ ایسے ہی سوار ہوتے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ اکبر۔ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مسکرانے کی ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے موقع پہ ہنستے ہوئے دیکھا تھا، سناتے ہوئے، میں اس لیے رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہنس رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو بندے کی اس بات پہ تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے جب وہ یہ کہتا ہے رب اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ بندے کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کے گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ بھی فرشتوں کو کہتے دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے سوا اور گناہ بخشنے والا کوئی نہیں، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرات صحابہ نے تو اطاعت کے جو نمونے قائم کیے، رسول اللہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بیٹھ جاؤ۔ پیغمبر کا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، دوسرا پاؤں مسجد کے باہر ہے، وہیں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ کی نظر پڑی، فرمایا عبداللہ آگے آ جاؤ، میرا مقصود یہ نہیں تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا لوگوں بیٹھ جاؤ تو اگلا قدم اٹھانا بھی معاذ اللہ آپ کی نافرمانی گردانتا تھا، وہی بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت علیکم بسنتی، فتنوں کے دور کا ذکر فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے جیسے تاریک رات کے مختلف ٹکڑے اور حصے ہوتے ہیں، اور ان فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی حل بتایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، اور میرے بعد آنے والے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے پہ چلتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ آج بدقسمتی سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے لائے ہوئے طریقے اور دین سے کس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتے ہیں اور ہمارے ماتھے پہ کبھی شکن بھی نہیں آتی۔ ہم بڑی دیدہ دلیری سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اس طرح چلاتے ہیں ہماری محبت اور عشق میں کوئی کمی نہیں آتی، اور پھر ہم معاذ اللہ بدقسمتی سے اس کے بہانے تراشتے ہیں، جواب پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کہ جی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں، انتہائی خطرناک جملہ۔ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں، پھر تو دین میں نماز ہے، نماز میں دین نہیں، دین میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں دین نہیں، معاذ اللہ کفریہ جملہ کہ پھر تو شریعت کا ہر حکم مذاق بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفیر آئے فارس کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختصر سی بات کی اور ان سے بات جاری رکھنا گوارا نہیں کیا۔ ہاں اتنا پوچھ لیا یہ جو حلیہ بنا کے آئے ہو صاف کر کے، اس کا حکم تمہیں کس نے دیا؟ کہنے لگے ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے، اس کا یہ طریقہ۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا امرنی ربی باعفاء اللحى وقص الشوارب، میرے رب نے تو مونچھیں چھوٹی رکھنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ آج ہمارا دعوی محبت اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب صبح اٹھ کے ہم پیغمبر کی 24 گھنٹے کی سنت کو معاذ اللہ گندی نالی میں نہیں پھینک لیتے۔ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ سفیر بن کے گئے مکہ مکرمہ میں، اور آپ کی چادر مبارک آدھی پنڈلی تک، حضرت عثمان کی چادر مبارک آدھی پنڈلی تک،
ابو سفیان اور ابان ابن سعید جو ان کے چچا داد بھائی تھے، جن کی پناہ میں گئے تھے عمان میں، کہنے لگے عثمان تمہیں پتہ ہے ہمارا قریش کا یہ رواج نہیں ہے، فرمایا مجھے تمہارے رواج کی کیا فکر، ہاکذا عذرۃ صاحبنا، میں نے تو اپنے پیغمبر کی چادر یہی دیکھی، میں اسے نیچے کرنے والا نہیں ہوں۔ آج ہم نے اسے بھی اس زمانے کا معاشرتی مسئلہ بنا دیا، جبکہ پیغمبر کا واضح فرمان موجود ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ شلوار چادر ہوگی وہ معاذ اللہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ معاشرتی مسئلوں پہ رسم یا کسی قوم کے رسم و رواج پہ جہنم میں ڈالے جانے کی وعید پیغمبر نہیں سنا سکتے۔ آج ہم نے جسے پیغمبر نے کہا کہ جس طرح پانی نباتات کو اگاتا ہے، موسیقی گانا بجانا دلوں میں نفاق اور منافقت کو اگاتا ہے، ہم نے اسی موسیقی کو جو ہے وہ روح کی غذا سمجھ رکھا، ہم تو اسے روح کی غذا قرار دیتے ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کو ناجائز سمجھنا، بدعملی میں مبتلا ہو جانا، لیکن خطرناک چیز جو ہے کہ گناہ کرنا اور گناہ کے جو ہے وہ جواز تلاش کرنا۔ ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر رکھا۔ پیغمبر تو اپنی بعثت کا مقصد بتلاتے ہیں کہ انما بعثت بکسر المزامیر، میری بعثت کا ایک مقصد آلات موسیقی کو مٹانا ہے دنیا سے۔ ہم نے پہلے گھر میں ہوتی تھی، اب ہر جیب میں جو ہے وہ آلات موسیقی موجود۔ ہم نے موبائل میں یہ سارے کام اس کے منفی استعمال کی بنا پہ کہ اب تو معاذ اللہ ہماری مساجد بھی موسیقی والی جو ہے وہ ٹون سے محفوظ نہیں ہے، ہماری عبادتیں اللہ کی اس نافرمانی کے کام سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اور ناراض نہ ہوں تو ہم نے پیغمبر کی محبت کے نام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے نام پہ جو ہم محافل منعقد کرتے ہیں، جو جلوس نکالے جا رہے ہیں، ان میں ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کیا حلیہ بگاڑ کے پیش کیا؟ گانا بجانا، رقص و سرود۔ پیغمبر نے تو دشمن کی بیٹی کے سر پہ بھی چادر دی ہے۔ یہ قیدی خاتون آئی، سر پہ چادر نہیں، میرے پیغمبر نے اپنی کملی والی چادر اتار کے دی، اس دشمن کی بیٹی کے سر کو ڈھانپ دو۔ لوگوں نے کہا دشمن کی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہے خواہ دشمن کی ہو۔ پیغمبر نے تو دشمن کی بیٹی پہ چادر دی۔ ہم نے پیغمبر کی ولادت کا جشن منانے کی آڑ میں مسلمان بیٹیوں کو جو ہے وہ سر بازار جو ہے وہ نچوایا۔ اب سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، حوریں بنا کے پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ کون سی عقیدت ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نام کس کے لیتے ہیں اور طرز عمل ہمارا کیا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا صحابہ کی خواہش نہیں تھی کہ نبی کی لاڈلی صاحبزادی دنیا سے جا رہی ہے، ہم جو ہے وہ جنازے میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں؟ سیدہ فاطمہ کی وصیت یہ ہے، دیکھنا علی، میرا جنازہ جو ہے وہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، اور یہ خواتین کے جنازے پہ چادر ڈالنے اور کجاوا ڈالنے کا حکم بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ نے دیا۔ اور دیکھنا کجاوا ڈال کے میری میت پہ جو ہے وہ چارپائی پہ چادر ڈال دینا کہ نبی کی بیٹی کی لاش پہ بھی، میت پہ بھی جو ہے وہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ہم نے نبی کی امتی بیٹیوں کو، نبی کی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو نبی کی محبت کے نام پہ برسر بازار جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اللہ اکبر۔ قدم قدم پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی۔ ہم خطبہ نکاح تو پڑھ لیتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، لیکن خدا را میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، یہ خطبہ پڑھنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد کہ نکاح میرے پیغمبر کی سنت ہے، ہماری شادی کا کون سا عمل ہوتا ہے جو پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو رہا؟
رشتوں کے انتخاب سے لے کے رخصتی تک، ولیمے تک، ایک ایک قدم پہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں. اور پھر النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. پیغمبر نے تو رشتوں کا انتخاب کا بنیاد قرار دی. فاظفر بذات دین، دین والی کا انتخاب کر. ہمارے رشتوں کے انتخاب میں دین کہاں ہے؟ ہم ملازمت کا پوچھ لیں گے، کاروبار کا پوچھ لیں گے، آمدن کا پوچھ لیں گے. کبھی نہیں پوچھا بچی نے یا بچے نے قرآن پہ پڑھا یا نہیں، نماز کی اس حالت کیا ہے، دین کا کوئی علم بھی ہے یا نہیں، اور نتیجہ کیا ہے. میں دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، مقصود کسی کا پردہ افشا کرنا نہیں. ایسے مسلمان نوجوان مرد اور عورت بھی شادی کے بعد کئی دن جو ہے انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم پہ غسل واجب ہوا ہے. کیوں؟ کبھی ہم نے ان کی یہ تربیت کی نہیں، انہیں بتایا ہی نہیں کہ نکاح اور شادی کے احکام کیا ہیں. اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے آ جائیں گے جی 3 طلاقیں دے دیں. اسے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ پیغمبر نے طلاق دینے کا طریقہ بھی بتلایا، قرآن نے طلاق دینے کا طریقہ بتلایا ہوا. ہم نے شادی بیاہ کے موقع پہ سارے رشتہ داروں کو راضی کر لیتے ہیں. دور کے رشتہ دار بھی ناراض ہونا کہ یار ناراضگی، اب بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے. ہم نے اپنی شادی اور غمی کے موقع پہ اگر کسی کو ناراض رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. اپنی خوشیاں دیکھ لیں، اپنی غمی دیکھ لیں. ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نظر انداز کر رکھا ہے. 2 دن میت پڑی ہے، کیوں؟ بیٹا باہر سے آ رہا، بیٹی باہر سے آ رہی ہے. حضرات صحابہ کو ان چیزوں کا احساس نہیں تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے، مدینہ میں ہوتے ہوئے شادی ہو رہی ہے، پیغمبر شادی میں شریک نہیں ہے. صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ پیغمبر کا نکاح پڑھانے میں کیا برکت ہوگی یا پیغمبر کے آنے سے کیا برکت ہوگی. ہم نے نکاح جو آسان ترین عمل تھا اسے اتنا ہی مشکل بنا لیا. ہمارے جنازوں میں تاخیریں، ابھی فلانی پہنچا، فلانی پہنچا. پیغمبر کا حکم تو یہ ہے کہ جنازے میں تاخیر نہ کیا کرو. اگر نیک ہے تو وہ تو اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی اللہ کے حضور پیش کرو. اور فرمایا اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ گار ہے تو اس کا بوجھ اپنے سر پہ اپنے گھر میں اٹھائے رکھے پھر رہے ہو، اسے جلدی اللہ کے حوالے کرو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. اللہ اکبر. یہ تو ہماری روزمرہ زندگی کے انفرادی معاملات ہیں. اجتماعی معاملات میں دیکھ لیں، جس سود کو قرآن و حدیث اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ قرار دے رہے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قرآن کا واضح فیصلہ، اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ہم نے قومی طور پہ حکومتی سطح پہ سود کو تحفظ دیا ہوا یا نہیں؟ ہم اپنی یہ بولی والی کمیٹیاں، یہ جوا اور سود نہیں تو اور کیا ہے. ہم نے قسطوں پہ خرید و فروخت کے، ناجائز قسطوں پہ خرید و فروخت کی جائز صورتیں بھی، لیکن جو ہمارے ہاں رائج عام صورتیں سب کی سب سود اور جوئے پہ چل رہی ہیں اور ہم اسے مطمئن ہو کے کیے جا رہے ہیں. ہماری تجارتیں دیکھ لیں، ہم دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں. پیغمبر تو آئے بازار میں اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے، میرے پیغمبر نے نیچے ہاتھ ڈالا، ڈھیر کے نیچے ہاتھ ڈالا، تری محسوس ہوئی. فرمایا یہ کیا؟ رسول اللہ رات بارش ہو گئی تھی تو اوپر والے کی گندم، اوپر والا اناج گیلا ہو گیا، میں نے نیچے والا اوپر کر دیا، اسے نیچے کر دیا. پیغمبر نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے کرتا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا کوئی کام، جائز کام بھی ہمارے دفاتر میں رشوت کے بغیر ہوتا ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار.
پیغمبر کا یہ فرمان ہمیں یاد نہیں؟ رشوت لینے والا دینے والا دونوں معاذ اللہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بے پردگی، فحاشی، بے حیائی، یہ سارے وہ گناہ جو سابقہ امتوں کے عذاب کا سبب بنے، آج بدقسمتی سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار، آپ کی محبت کے دعوے دار، ان سارے گناہوں کو معاذ اللہ ہم نے اپنا رکھا۔ ہمارے معاشرے میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج بدقسمتی سے نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے، اور اسے مشکل بنانے میں اور آپ سب برابر کے شریک ہیں، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ رکھا۔ اللہ اکبر! پیغمبر کے ہاں پیغمبر نے شادیاں نہیں کی، پیغمبر نے بیٹیاں نہیں بیائیں، پیغمبر کے زمانے میں تو سادگی کا یہ عالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز میں تشریف لائے، نماز فجر میں دیکھا مسجد روشن ہے، مسجد نبوی، رسول اللہ کو خوشی ہوئی، چراغ جل رہے تھے، فرمایا یہ مسجد میں روشنی کے یہ دیے کس نے جلائے؟ کا تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ گئے تھے شام کے سفر پہ، وہاں سے لے کے آئے مسجد کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کو بلایا۔ اب ہم نے کبھی رشتوں کی یہ بنیاد بنائی ہے کہ اس آدمی کا مسجد سے کتنا تعلق ہے؟ اور میں تمیم، تیرے اس عمل سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، اگر میری کوئی بیٹی کنواری ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اب صحابی بیٹھے مجلس میں، یا رسول اللہ آپ کی اپنی بیٹی کوئی نہیں، میری بیٹی تو آپ کی بیٹی ہے، آپ میری بیٹی کا نکاح تمیم سے پڑھا دیں۔ رسول اللہ نے وہی نکاح پڑھایا، نہ تمیم نے، حضرت تمیم نے پوچھا کہ کون سا خاندان ہے، کیا لے کے آئے گی، کیا میں نے لے کے جانا ہے، نہ اس نے پوچھا کہ تمیم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس لیے کہ پیغمبر کی خواہش ہے۔ پیغمبر کے اپنی بیٹی کو کہا یا رسول اللہ یہ بھی آپ کی بیٹی، آپ اس کا نکاح پڑھا دیں۔ اللہ نے پیغمبر کو اختیار دیا قرآن میں کہ اگر کوئی مومن عورت آئے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دے کہ رسول اللہ میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے ہاں کہنے کی دیر ہے، وہ آپ کے نکاح میں آ جائے گی۔ لیکن پیغمبر نے ساری زندگی قرآن میں دیے ہوئے اس اختیار کے مطابق عمل نہیں کیا۔ یہ خاتون آئی، بڑا شرف تھا، سعادت تھی پیغمبر نے کے نکاح میں آنا، یا رسول اللہ وہبت نفسی الیک، میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا۔ پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ کہا، جب سبارہ کا پیغمبر نے جواب نہیں دیا، ایک صحابی مجلس میں بیٹھے، یا رسول اللہ میں کنوارا ہوں، میری بیوی کوئی نہیں، اگر آپ چاہیں تو میرا نکاح اس سے کر دیں۔ پیغمبر نے نکاح کر دیا، نہ اس نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے آئی تھی، میرا نکاح آپ نے اس سے کیسے کر دیا۔ ہم نے پیغمبر کی سنتوں کو جب چھوڑا ہے، اب جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طلاق کی جو شرح آپ کے ملک میں اس وقت جا رہی ہے، اور اللہ محفوظ میں، طلاقیں یہ تو بعد کی بات ہیں، گھروں کی بے چینیاں، گھروں کی ناچاکیاں، مرد اپنی ذمہ داری اٹھانے پہ تیار ہی نہیں۔ بدقسمتی سے آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ کہ وہ پیغمبر کی سنت قرار دیتے ہوئے نکاح کرنے کو تو تیار ہے، لیکن بیوی کا خرچہ اٹھانا، وہ تو ڈھونڈتے رشتے ایسے کوئی کمانے والی ہو، مجھ بغیرت کو گھر بیٹھ کے میں بیٹھا رہوں، مجھے کما کے کھلاتی رہے۔ میرے الفاظ شاید سخت ہیں، لیکن یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا ایک المیہ، میری بیٹی، میری بچی، امت کی بیٹی، جسے گھر میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، قرآن کے فیصلے کے مطابق مرد کی ذمہ داری تھی اسے کھلاتی، اس مرد جو ہے وہ اس کی ذمہ داریاں پوری کرتا۔ آج بدقسمتی سے مرد نے اسے باہر نکال رکھا ہے کہ کما کے لا، بچوں کو بھی پال، مجھے بھی پال، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کے اسوہ کو چھوڑ رکھا۔ اللہ اکبر! اور پیغمبر کا اسوہ اپنائے بغیر بھول میں نہ رہیں کہ کامیابی کا کوئی تصور ہے۔ لاکھ دعوی محبت کرتے رہو، پیغمبر کے طریقے کو نہیں اپناؤ گے، وہی پیغمبر رحمت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں نہ کریں، قیامت والے دن دھتکار دیں گے، انہیں میری نگاہوں سے دور لے جاؤ۔ دو حدیثیں میں یہاں سنانا چاہوں گا۔
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ میرے حوض کوثر پہ آنا چاہیں گے، صحابہ فرشتے انہیں پیچھے دھکیلیں گے اور میں کہوں گا انہیں آنے دو، میری امت کے افراد معلوم ہو رہے ہیں۔ یہاں حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ دو بڑی پہچانیں ہیں امتی ہونے کی، ایک داڑھی، دوسرا اعضائے وضو کا چمکنا۔ ہم داڑھی سے بھی فارغ، نماز سے بھی فارغ، معاذ اللہ، الا ماشاء اللہ۔ دو علامتیں جس سے پیغمبر پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، یعنی یہ علامتیں موجود ہوں گی تو پیغمبر کہیں گے نا آنے دو، میرے امتی ہیں۔ ہم تو دو شرکیہ نعت کے شعر پڑھ لیں اور کہیں گے پیغمبر کہیں گے آجا میرا امتی ہے، میرا نعت خواں ہے۔ یہ نہیں پتا کہ شرک کی وجہ سے پیغمبر کہیں گے اسے جہنم میں ڈالو، معاذ اللہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ سارے گناہوں کی معافی کی صورت ہے۔ پیغمبر کی محبت میں پیغمبر کو اللہ کے ساتھ ملا دینا، یہ کہاں کی محبت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہیں آنے دو، میری امتی معلوم ہو رہے ہیں۔ تو کہیں یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیا حلیہ بگاڑا تھا، آپ کی وفاؤں کا انہوں نے کیا صلہ دیا تھا۔ تو وہی پیغمبر فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو چھوڑ دیا، میرے دین کو بدل ڈالا، اسے میری نگاہوں سے دور لے گا۔ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کی، اس کے الفاظ میں نے پہلے بھی غالباً ایک دفعہ عرض کیا، عربی زبان و ادب کا طالب علم ہونے کے باوجود اس کا ترجمہ کرنے کی مجھ میں ہمت اور یارہ نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے انا فراتکم علی الحوض، میں قیامت والے دن حوض کوثر پہ تم سے پہلے پہنچ کے تمہارا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوں گا۔ فرق اس آدمی کو کہتے ہیں جو قافلے سے آگے جائے اور قافلے کے پڑاؤ ڈالنے کی جگہ کا انتخاب کرے کہ کہاں پانی ہے، کہاں مناسب جگہ۔ فرمایا تمہارے آنے سے پہلے میں اپنا حوض سجائے تمہارا منتظر ہوں گا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، لیکن فرمایا یاد رکھنا کچھ لوگ تو میری شفاعت کی وجہ سے نجات پا لیں گے، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے کہ میں ان سے قیامت والے دن چھٹکارے کا، برات کا اظہار کر دوں گا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر رسول اللہ نے جو الفاظ میں کہنا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا فلا تسودوا وجہی یوم القیامہ، دیکھنا محتاط ترین ترجمہ، اللہ مجھے ہر قسم کی گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ رکھیں، محتاط ترین مفہوم بیان کرنے کے لیے فلا تسودوا وجہی یوم القیامہ، دیکھنا قیامت والے دن مجھ محمد الرسول اللہ کو اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی وجہ سے شرمندہ نہ کرنا۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ربیع الاول کے مہینے میں ہم جوش محبت میں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے جسے ہم نے محبت سمجھ لیا۔ محبت وہ ہے جسے خود محمد الرسول اللہ نے بتلایا۔ خدا را اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، وہ پیغمبر جو راتوں کو میرے اور آپ کے لیے روتا تھا، کبھی ہم بھی پیغمبر کے فراق میں روئے ہیں؟ مجھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آیا جب انہوں نے اس کھجور کے تنے کا ذکر کیا مسجد نبوی میں، جس کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی، انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر بنا دیا، یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو کے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کریں۔ رسول اللہ ممبر پہ تشریف لائے، کھجور کے اس خوش تنے سے بھی رسول اللہ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت کہ مسجد نبوی سے ایسے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلبلا کے بلک بلک کے روتا۔ صحابہ حیران، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ دیکھا تو یہ آواز جو ہے وہ اس کھجور کے خوش تنے سے تھی۔ میرے پیغمبر ممبر سے نیچے اترے، اسے جا کے جو ہے وہ اپنے بازوؤں میں لیا، سینے سے لگایا، اس کا رونا رک گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، او نبی کے عشق کے دعوے دار، او نبی کی محبت کے دعوے دار، کھجور کا تنا جو ہے
وہ پیغمبر کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا۔ کبھی تو بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے، کبھی نبی کی یاد میں، نبی کے دین کے لیے تیری آنکھوں سے بھی کوئی آنسو جاری ہوا؟ خدا را میں اور آپ اپنے اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ میری کوئی بات، کوئی سخت لفظ آپ کو برا لگا ہو، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن خدا را اس دن کا خیال رکھیں جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی حوض کوثر پہ۔ اگر اس دن پیغمبر نے کہہ دیا سحقا لمن غیر بعدی، اس نے میرا نام لے کے میرے دین کا مذاق بنایا تھا، اسے میری نگاہوں سے دور کر دو، تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ صحابی کی تو خوف اور ڈر کا عالم یہ۔ صحیح مسلم کی روایت، سونے کی انگوٹھی پہن کے آ گیا۔ ہمارا نوجوان کہتے ہیں جی پھوپھی نے دی تھی، خالہ نے دی تھی۔ پھوپھی اور خالہ نبی سے آگے ہو گئی۔ صحابی کے ہاتھ میں پیغمبر نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، سلام کا جواب نہیں دیا، انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ مجلس برخاست ہوئی، کسی نے کہا یہ انگوٹھی اٹھا کے لے جا، گھر کی کسی خاتون کو دے دینا۔ کہنے لگا نہیں، اس پہ پیغمبر کے غصے کی آنکھ پڑی ہوئی ہے، اسے میں اپنے گھر بھی نہیں لے جانا چاہتا۔ میں اور آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے وجود کا جائزہ لیں، اپنے لباس کا جائزہ لیں، اپنی تجارت کا، ملازمت کا، معیشت کا، معاشرت کا۔ خدا را فیصلہ کریں کہ ہماری زندگی کا کون سا کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کا باعث بن رہا ہے، اور اگر نہیں تو پھر اللہ کو ہمارے زبانی دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس پیغمبر وفا کی وفاؤں کا یہ صلہ نہ دے جو ہم دے رہے ہیں۔ ان کی طرف سے محبت کی برسات ہے اور ہماری طرف سے مسلسل اعراض کہ وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں انی آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہارے پہلوؤں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں، لیکن ہم ہیں کہ اپنی غفلت میں، اپنی دھن میں پھر ہی جہنم کی طرف لپکتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔